بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے، جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم نبوت کا۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا
اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے چوبارہ کی سرزمین پر مرکز اہل سنت دار العلوم حنفیہ بارویہ شمس المدارس میں ہم سب کو تاریخی 17ویں سالانہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف کے فیوز و برکات کے زیر سایہ آج کی یہ کانفرنس استاذ العلماء مجاہد اہل سنت مفتی محمد عمر حیات باروی صاحب زید شرفہ کی سرپرستی اور میزبانی میں انعقاد پذیر ہے۔ سٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام، پیران طریقت، مدرسین، ارباب فکر و دانش جلوہ گر ہیں۔ بالخصوص پیر طریقت پیر سید غیاث محمود شاہ صاحب زید شرفہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورا شریف، اور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر محمد عبد الحلیم غفوری صاحب زید شرفہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف جلوہ گر ہیں۔ آپ نے پہلی نشست میں اور اس دوسری نشست میں بڑے عظیم خطابات سماعت کیے۔ جرنیل اہل سنت محترم انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب، اور اس نشست کے اندر ہمارے نوجوان خطیب محافظ ختم نبوت محترم محمد بدیع الزمان بھٹی صاحب زید شرفہ کا خطاب آپ نے سماعت کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مفتی محمد عمر حیات صاحب کی کاوشوں سے یہ کانفرنس اپنی ترقی اور عروج کی منازل کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھے پہلے بھی یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے فضل سے آج کی کانفرنس میں مزید رونقیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو سلامت رکھے، اور مفتی صاحب کے جتنے معاونین ہیں ان سب کو رب ذوالجلال اجر عظیم عطا فرما۔ عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت پر، امت مسلمہ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ سبق یاد کرانے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ پورا دین ختم نبوت میں ہے، اور پورے دین کی حفاظت عقیدہ ختم نبوت سے ہے۔ یہ پورے دین کے لیے قلعہ ہے، اور اسی سے انشاءاللہ یہ دین متین، دین اسلام ہمیشہ کے لیے بحفاظت اپنا سفر طے کرے گا۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ کلمہ اسلام کا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر ہی عقیدہ ختم نبوت ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جو شخص
یقین رکھتا ہے وہ یقین تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کو آخری نبی مانتا ہے اور تاجدار ختم نبوت مانتا ہے۔ اس سلسلہ میں اگرچہ پاکستان کے آئین کے اندر جو مسلمان کی تعریف ہے، قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین اہل سنت نے جو آئین میں شامل کروائی تھی، اس کے مطابق آئینی طور پر بھی مسلمان وہی ہے جو رب ذوالجلال کو وحدہ لا شریک مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے۔ صرف نبی مانے اور آخری نہ مانے تو اس کو مسلمان نہیں قرار دیا جاتا۔ یہ شروع سے لے کر قرآن کا، سنت کا یہ فیصلہ ہے۔ امام رازی تو کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام سے پکارا جاتا ہے تو اسی میں ہی ختم نبوت کا بیان ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ہی یہ بات ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ حمد اختتام پر ہوتی ہے، حمد انجام پہ ہوتی ہے۔ خطیب تقریر کرتا ہے، اگرچہ 4 گھنٹے کرے، جب کہتا ہے وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ تقریر ختم ہو گئی، کیونکہ حمد کا ذکر کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ اہل جنت کی آخری گفتگو حمد پر مشتمل ہوگی۔ رب ذوالجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑا ہی خوبصورت رکھا اور ازل سے نام چنے، لیکن کسی بھی پیغمبر کے نام کو رب ذوالجلال نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حمد سے مشتق نہیں کیا، حمد سے ڈرائیو کر کے نہیں بنایا کہ کسی کا نام محمد ہو، احمد ہو، حماد ہو، حمود ہو، حامد ہو۔ یہ کسی بھی نبی کا نام سرکار سے پہلے حمد سے مشتق کر کے نہیں رکھا گیا۔ امام رازی کہتے اس میں راز یہ تھا کہ حمد انجام پہ ہوتی ہے، حمد اختتام پہ ہوتی ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کا آمد کا سلسلہ جاری رہا، چونکہ ان میں کوئی بھی تاجدار ختم نبوت نہیں تھا اور کسی پر بھی حمد کا سلسلہ، کسی پر بھی نبوت کا سلسلہ آ کے بند نہیں ہو رہا تھا، وہ آخری نہیں تھے، لہذا رب ذوالجلال نے ان کا نام حمد سے مشتق نہیں کیا، اور جن کو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، رب ذوالجلال نے ان کا نام حمد سے مشتق کر کے محمد و احمد بنایا ہے۔ اصل سے سارے فیصلے ایسے ہی تھے، اور ان کے مطابق ہماری کتاب دیکھو تو کتاب ختم نبوت والی، ہمارا جھنڈا دیکھو تو جھنڈا ختم نبوت والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی دیکھو تو مسجد نبوی کا نام ختم نبوت والا، سرکار کی آل دیکھو تو آل ختم نبوت والی، سرکار کے اصحاب دیکھو تو اصحاب ختم نبوت والے، قیامت تک کے لیے خلافت دیکھو تو خلافت کا بیان ختم نبوت والا، امت دیکھو تو امت ختم نبوت والی۔ حمد تو ساری امتیں کرتی رہیں، مگر کسی امت کا لقب حمادون نہیں ہے۔ حمادون لقب ہے تو آخری امت کا لقب ہے کہ جن کی حمد کے طریقے پر پھر حمد کا سلسلہ ایسا کہ جس پر کبھی نہیں رہی کہ کوئی دوسری امت یوں حمد کرنے آئے گی، جیسے کربلا کے میدان میں امام حسین نے جگر پاروں کی شہادت کے باوجود صبر سے الحمدللہ کے الفاظ بولے ہیں۔ یہ الحمدللہ کہنا بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے۔ حمادون امت ہے اور لقب امت کا حمادون، اور جھنڈا ہے لواء الحمد، حمد والا جھنڈا۔ اس جھنڈے کے نام میں بھی ختم نبوت ہے اور
कुरान वो किताब है कि जिसके बारे में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा मिलता है जिसे देख के लोग उसका कलमा पढ़ते हैं। इन्नमा कानल्लज़ी ऊतीतुहु वहयन औहल्लाहु इलैया, मेरा मोजज़ा वो वहय है जो रब ने मेरे सीने पे नाजिल की है। तो नतीजा क्या है? अर्जू अन अकूना अक्सरहुम ताबिया, जब मेरा मोजज़ा खत्मे नबूवत वाला है, दूसरे नबियों के मोजज़े वक्ती थे, मेरा मोजज़ा हमेशा है। उनके मोजज़ों की अब सिर्फ खबर बाकी है, मोजज़ा बाकी नहीं। वो मूसा अलैहिस्सलाम का असा हो, आज सिर्फ खबर रह गई है, मोजज़ा नहीं। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी हो, आज सिर्फ खबर है, मोजज़ा बाकी नहीं रहा। लेकिन कुरान कल भी मोजज़ा था और कुरान आज भी मोजज़ा है। तो रब्बे सुल जलाल ने जिन्हें खत्म नबूवत का ताज पहनाया, उन्हें भी मोजज़ा भी खत्म नबूवत वाला अता किया। और सरकार फरमाते हैं अर्जू अन अकूना अक्सरहुम ताबिया, मुझे यकीन है कि जितनी बड़ी उम्मत मेरी होगी इतने सारे नबियों की मिल के भी सबकी भी नहीं होगी, क्योंकि क़यामत तक के लिए मेरा मोजज़ा चमकता रहेगा और लोग मेरी गुलामी इख्तियार करते रहेंगे। किताब भी खत्म नबूवत वाली और नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी खत्म नबूवत वाला और काम भी खत्म नबूवत वाला। तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा, दुनिया में किसी सदी में, किसी साल में, किसी महीने में, किसी हफ्ते में, किसी रात में, दुनिया के किसी कोने में, किसी बस्ती में, किसी गांव में, किसी गली के किसी मोड़ पर तुम्हें अगर रोशनी की जरूरत पड़े तो सरकार फरमाते हैं मैंने हर मोड़ रोशन कर दिया है, हर सड़क रोशन कर दी है। तुम्हें किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे के जा रहा हूं, मैं हर चीज को रोशन और मुनव्वर करके जा रहा हूं। इस बुनियाद पर यह उम्मत खत्म नबूवत वाली उम्मत है कि जिस वक्त हम सुबह शाम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे के अंदर ही हर मुसलमान खत्म नबूवत का ऐलान कर रहा होता है। इस सिलसिला में मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर कलमे की तशरीह, जिसमें दो शहादतें हैं, एक अल्लाह के एक होने की और दूसरी हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की, इसकी वजाहत खुद जुबान रिसालत ने की। वो तकरीर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जुबान से की, मैं आपके सामने वो हवाला अर्ज करके आपको दावत दूंगा कि गली गली, महल्ले महल्ले, हर तरफ वो पैगाम पहुंचाओ और इसका कितना फायदा होगा। आज हमारे पीराने तरीकत हमारे लिए दुआ करते हैं तो बड़ी मुफीद होती है, लेकिन एक वो दुआ है कि जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमा गए हैं नद्दरल्लाहु अब्दन सामिया मकालती फहाफिज़हा ववाहा वअद्दाहा, ऐ अल्लाह उस बंदे का चेहरा हमेशा चमकता रहे, तरोताजा रहे, कभी मुरझाने ना पाए। किसका चेहरा? फरमाया मन सामिया मकालती, कि जिसने मेरी हदीस सुनी, सुनने के लिए टाइम निकाला, इत्मीनान से सुनी, फहाफिज़हा सुनकर याद कर ली, सिर्फ सुनी नहीं, सुन के याद कर ली, वअद्दाहा और सिर्फ याद ही नहीं की, आगे ना सुनने वालों तक पहुंचा भी दी। तो दुआ कितनी बड़ी है, हमेशा की तरोताजगी, हमेशा की रौनक, और काम थोड़ा सा है।
کہ سننا حدیث کو صرف سننا نہیں، اسے یاد کر لینا، اور پھر یاد کرنے کے بعد آگے تبلیغ کرنا، آگے پہنچانا. یعنی اس حدیث کے اندر ایک کلاس ہو یا جلسہ ہو یا کورس ہو، اس کے اندر جو مسلمان آ بیٹھتے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ بھی ہے کہ وہ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کیسے کما سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنفرم دعا جو یقیناً قبول ہوگی، اس کا مستحق بننے کے لیے نام کیسے لکھوا سکتے ہیں کہ سنیں تو غور سے، پھر یاد کر لیں، اور پھر اپنے تک نہ رکھیں، گلی محلے میں، کھیت کھلیان میں، فیکٹری میں، دکان میں، جہاں بیٹھے آگے اس کی تبلیغ بھی کریں. یہ تینوں کام کریں گے تو ان کے حق میں سرکار کی دعا قبول ہو جائے گی. مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کا ابلاغ کیا اور اس انداز میں اس کی تبلیغ کی کہ جس کے اندر آج بھی جب ہمیں تشریحات کی ضرورت پڑتی ہے تو صدیوں پہلے سے روشنی آتی ہے کہ میں کوئی اندھیرا چھوڑ کے نہیں گیا، میں نے تو ہر جگہ سویرا کر دیا. میں نے بڑے بڑے لوگوں سے سنا کہ یہ جو مسلمان کی تعریف آئین میں لکھوائی گئی، کلمہ کی جو ترکیب ہے محمد الرسول اللہ مبتدا خبر ہے، اس میں تو صرف یہ لکھا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہاں کیسے سمجھ آتا ہے کہ وہ آخری ہے؟ اس لحاظ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ فرمائی تو یہاں اس کی تشریح کیسے کی؟ اگرچہ لفظ محمد صرف دیکھو تو امام رازی کی تشریح کے مطابق اسی میں ختم نبوت ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود زبان رسالت نے اس کی وضاحت کی، مستدرک للحاکم کے اندر یہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 224 پر اس کی وضاحت ہے، اور حدیث نمبر 4999 ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکی زندگی بسر فرما رہے تھے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بچپن تھا، چھوٹی سی عمر تھی حضرت زید کی. حضرت زید گھر سے لاپتہ تھے. ان کے ورثاء انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ مکرمہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھ کر زید کو پہچان گئے. حضرت زید کے ابا جان بھی تھے، چچا بھی تھے، بھائی بھی تھے. جب انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا تو حضرت زید سے یہ کہا کہ اب آپ اپنے گھر چلیں، کافی دیر سے ہم تمہاری تلاش میں تھے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما اريد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا ولا غیرہ احدا، کہ ٹھیک ہے میرے ابا جی بھی ہیں، چچے بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، مگر مجھے گھر جا کر وہ سکون نہیں ملے گا جو دربار رسالت میں مجھے چین ملا ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. ویسے تو اتنی دیر کے بعد کوئی اپنے خاندان کے افراد دیکھے تو لپک کے ساتھ ہو جائے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار کی صحبت پر میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا، گھر جا کر مجھے اپنے والدین کا پیار تو مل سکتا
سکتا ہے، مگر جو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے چین ملا ہے اس کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ جو محبت سرکار کے دیدار میں جو لذت ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ لہذا اپنا فیصلہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو سنا دیا کہ میں ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ جس وقت یہ صورتحال سامنے آئی تب ان کے ورثاء نے یہ چاہا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ یہ آنے والے ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے۔ حضرت زید کے ابا حارثہ نے، چچا نے سرکار سے یہ کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان موتوک بہذا الغلام دیات فسم ما شئت فإن حاملوہ الیک۔ شروع سے یہ آزمائشیں حق پرستوں کی ہوئی ہیں اور شروع سے حق پرست ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے ہیں۔ شروع سے باطل پرستوں نے اس عشق کو اور عقیدہ ختم نبوت کو اور عشق رسول علیہ السلام کو درہم و دینار میں تولنا چاہا ہے، مگر ہمیشہ عشق نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قرب کی کوئی قیمت نہیں، احد پہاڑ سونے کے بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر حضرت زید کے ورثاء کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان موتوک بہذا الغلام دیات، بچہ ہمارا ہے، عاشق آپ کا بن گیا ہے، بیٹا ہمارا ہے، دیوانہ آپ کا ہے، ہمارے کہنے پر نہیں جا رہا، آپ کے کہنے پہ ہمارے ساتھ چلا جائے گا۔ تو ان کا جیسے کفر کا ضمیر ہوتا ہے تاجرانہ، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید محمد عربی پیسے لے لیں گے اور اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گے۔ کہنے لگے، سم ما شئت، جتنی قیمت مانگو ہم زید کی قیمت دیتے ہیں، جو کچھ کہو درہم و دینار ہم آپ کے سامنے ڈھیر کرتے ہیں۔ موتوک بہذا الغلام دیات، کئی دیتیں دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ سم ما شئت فإن حاملوہ الیک، جو کہو ہم اٹھا کے آپ کے قدموں میں رکھیں گے، جتنے ڈیمانڈ ہے آپ اس ڈیمانڈ کا اظہار کریں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ یہ ہر عقیدہ ختم نبوت رکھنے والے مجاہد مومن کے لیے رشک کا اور قسمت کی یاوری کا مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا؟ فرمایا، میں نہ درم چاہتا ہوں، نہ دینار چاہتا ہوں، نہ اونٹ، نہ بکریاں، نہ مال، نہ منال، میں ان میں سے کوئی نہیں چاہتا۔ اگر تم نے زید کو ساتھ لے جانا ہے تو اس کی قیمت صرف یہ ہے۔ قیمت کیا ہے؟ فرمایا، اسألکم ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ۔ فرمایا، میں تجھ سے یہ مانتا ہوں اگر تم نے زید کو لے جانا ہے، کیا کرو؟ ان تشہدوا، تم گواہی دو، دو گواہیاں دے دو، زید کی قیمت پوری، دو گواہیاں دے دو۔ پہلی کون سی؟ کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری کون سی؟ انی خاتم انبیائہ ورسلہ، میرے خاتم النبیین ہونے کی گواہی دو کہ میں رسولوں کا بھی خاتم ہوں، میں نبیوں کا بھی خاتم ہوں۔ میری ختم نبوت کا اعلان کرو گے، زید اٹھ کے خود ہی تمہارے ساتھ چل پڑے گا۔ تو جو کلمہ اسلام سرکار نے بار بار پڑھایا، ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ،
اس مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کر دی کہ میرے رسول ہونے کا مطلب کیا ہے، کلمے میں جو تم نے گواہی دینی ہے، فرمایا مطلب یہ ہے انی خاتم انبیائہ و رسولی، کہ جو مجھ کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے اس کو یہ ماننا ہے کہ میں آخری نبی بھی ہوں، آخری رسول بھی ہوں۔ لہذا یہ زبان رسالت سے کلمہ اسلام کے دوسرے حصے کی تشریح ہوئی کہ جس میں ختم نبوت کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ حضرت زید کے ابا اور چچا اور بھائیوں کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے صرف نبی مان لو، صرف رسول مان لو تو قیمت پوری ہو جائے گی، نہیں، مجھے آخری نبی مانو اور مجھے آخری رسول مانو۔ تو ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں، تم کتنے سرکار کے منظور نظر ہو کہ جس چیز کے لیے سرکار خود ڈیمانڈ کر رہے تھے ان لوگوں سے، اگرچہ بھلا ان کا تھا سرکار کو آخری نبی ماننے میں، لیکن تم کتنے پسندیدہ ہو سرکار کے کہ 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود تم آج بھی گلی گلی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہو۔ نعرہ پوری قوت سے لگانا ہے، وائٹ ہاؤس میں دراڑے پڑے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب اس حدیث شریف سے پتا چلا کہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والا بندہ کتنا قیمتی ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ کتنا قیمتی ہے۔ اگرچہ کٹیا میں بیٹھا ہو عقیدہ ختم نبوت والا، امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں بھی اس کی عقیدے کی قیمت نہیں پوری کر سکتی، اتنا قیمتی ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریٹ لگایا جا رہا تھا، سم ما شئتا، آپ جتنا چاہو سونا لے آتے ہیں، جتنا چاہو ہم چاندی لے آتے ہیں، دنیا کا مال و اسباب ہم پیش کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو ساتھ لے جانے کے لیے یہ چیزیں اس کا بدل نہیں ہو سکتی، ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ گے تو زید ساتھ چلا جائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ اس میں ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگے، چونکہ ایمان بہت بڑی چیز ہے اور ملتا قسمت والوں کو ہے۔ انہوں نے دوبارہ کہا تقبل منا ما اردنا علیک من الدنانیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سونے کی پیشکش کر رہے ہیں اسی پر اس کو منظور کر لو، سونا لے لو اور ہم سے ختم نبوت کا نعرہ نہ لگواؤ، ہمیں اپنا کلمہ نہ پڑھواؤ اور سونا لے لو اور ہمارے زید کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوسرا رخ سامنے رکھا، پر چلو میں نے تو تمہیں کہہ دیا کہ کلمہ پڑھو، تم اصرار کر رہے ہو سونے کا، سونا مجھے قبول نہیں، میں معاملہ زید پہ چھوڑ دیتا ہوں، زید میرا ہے یا تمہارا ہے، معاملہ میں زید پہ چھوڑتا ہوں۔ فرما ہا ہونا خصلۃ غیر ہذہ قد جعلت الامر الیہ فان شاء فلیکم، اگر زید جانا چاہتے ہیں تو زید چلے جائیں۔ تو اس پر قالوا ما بقی شیء، اے زید اب تو کوئی رکاوٹ نہیں رہی، تمہارے نبی نے بھی تمہیں اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا زید جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ باپ نے کہا، چچوں نے کہا، بات ختم ہو گئی کہ وہ فرما رہے ہیں اگر جانا چاہتا ہے زید تو چلا جائے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے کہا یا زید قد آذن لک الان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق معنا،
तुम्हारे नबी ने तो इजाजत दे दी है, अब तुम हमारे साथ चल पड़ो। काला हैहात मा उरीदु बिरसूलिल्लाहि बदला वला उसिरु अलैहि वालिदा वला वलदा। फरमा खुदा की कसम है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार पर मैं किसी चीज को तरजीह नहीं दे सकता। तुम कैसी बातें करते हो? हैहात वह तुम्हें पता ही कोई नहीं इश्क होता क्या है, तुम्हें खबर ही नहीं कि इस दर की गुलामी में लुत्फ क्या है। बड़ी दूर की तुम बातें कर रहे हो। कभी भी ना सोचो कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी छोड़ के चला जाऊंगा। जिस वक्त हजरत ज़ैद ने मुकम्मल इनकार कर दिया तो हजरत ज़ैद के वालिद कहने पे मजबूर हो गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सबक जो सरकार के दरबार से चला, आज भी अहले हक उस सबक पर कायम है। और सिर्फ कायम ही नहीं, अहले सुन्नत व जमात इसके तकाजे पूरे करने वाले हैं। और सिर्फ हम ही हैं अल्लाह के फजल से जिनका मसलक इस अकीदा की जुजियात के तकाजे पूरे कर सकता है। नाम ले गए को तो और भी लोग हैं जो जमातें इस नाम पर खत्म नबूवत पर बनाए और जो जलसे भी करें, मगर रब्बे काबा की कसम अगर कोई जुज भी अकीदा खत्म नबूवत की हजार जुजियात में से लोगे तो उसके अगर तकाजे पूरे करेगा तो मसलक अहले सुन्नत व जमात पूरे करेगा। इस सिलसिला में आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके फतावा रिजविया शरीफ की 29वीं जिल्द से एक हवाला आपके सामने पेश कर रहा हूं। और मेरा यह दावा है कि सिर्फ 30-35 आयात नहीं, अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान बयान खत्म नबूवत है। और मेरा यह दावा है कि अहले सुन्नत के जितने मौजूआत हैं, खा वो मिलाद है, खा वो मेराज है, खा वो 10 मुहर्रमुल हराम का मौजू है, जिस मौजू को भी छोड़ोगे पढ़ोगे उसी के अंदर तुम्हें अकीदा खत्म नबूवत सरे फरिश्त नजर आएगा। ये फतावा रिजविया शरीफ की 634 सफ़े पर 29वीं जिल्द में असल में मसलाए मेराज का जिक्र है। मसलाए मेराज, आप हैरान होंगे कि मेराज में खत्म नबूवत कैसे? तो ये इमाम अहले सुन्नत का कमाल है और अकीदाए खत्म नबूवत का कमाल है। बयान ये हो रहा था कि जब नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात मस्जिद अक्सा गए, वहां से सिदरा गए, वहां से अर्श पे गए और आयात खुदाबंदी का दीदार किया, जन्नत दोज़ख का मुआयना किया, वापस आए। बिस्तर गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया तो कुफारे मक्का इस पर बगले बजाते हुए आ गए कि पहले जो कुछ ये कहते हैं वो तो हम चेक नहीं कर सकते, आज इन्होंने जिस चीज का जिक्र किया हम चेक कर लेते हैं कि ये मस्जिद अक्सा गए हैं, क्योंकि आज तक वैसे नहीं गए और इनका दावा है मैं रातों रात गया हूं और फिर आ भी गया हूं, तो हम पूछ लेते हैं। और सरकार को पक्का कर रहे थे कि वाकई तुम गए हो ना? आप बिल्कुल मैं गया हूं। यह तस्करा करते करते अल हज़रत लिखते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमा दिया। जब काफिरों ने फिर पूछा कि बात पे कायम हो ना, तुम गए हो? तो आपने फरमाया हां मैं गया हूं। काफिर बगले बजाते सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हाजिर हुए। ये गुमान था कि ऐसी नामुमकिन बात सुनकर वो भी माज़अल्लाह तस्दीक से फिर जाएंगे। सिद्दीक से अर्ज की आपने कुछ और भी सुना? आपके यार फरमाते हैं कि मैं आज की रात बैतुल मुक़द्दस गया
اور شب ہی شب میں واپس ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا وہ ایسا فرماتے ہیں؟ کہا ہاں وہ یہ حرم میں تشریف فرما ہے۔ صدیق نے فرمایا تو واللہ حق فرمایا، یہ تو مکہ سے بیت المقدس تک کا فاصلہ ہے، میں تو اس پر ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام آسمان کی خبر ان کے پاس آتی ہے۔ پھر کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے نشان پوچھے، جانتے تھے کہ یہ تو کبھی تشریف لے گئے نہیں، کیوں کر بتائیں گے؟ وہ جو کچھ پوچھتے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے۔ کافروں نے کہا واللہ نشان تو پورے صحیح ہیں، یعنی گئے پہلے نہیں، راتوں رات کہتے میں گیا ہوں، اور جو بھی نشانی پوچھی ہے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ سب کچھ صحیح بتا رہے ہیں۔ اب انہوں نے نیا سوال کیا، پھر اپنے ایک قافلے کا حال پوچھا جو بیت المقدس کو گیا ہوا تھا کہ وہ بھی راستہ میں حضور کو ملا تھا، اور کہاں ملا تھا، اور کیا حالت تھی، اور کب تک آئے گا۔ اتنے غیب کے سوال کر دیے۔ یعنی پہلی چیز مسجد اقصی کے بارے میں جو نشانیاں پوچھی جواب مل گیا۔ قریش مکہ نے اس کے بعد پھر یہ پوچھا کہ ادھر ہمارا ایک قافلہ بھی گیا ہوا تھا، تو وہ تمہیں رستے میں ملا ہے یا نہیں، کہاں ملا ہے، اور کس حالت میں تھا، اور پھر کب آئے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سب کچھ بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں منزل میں ہم کو ملا تھا، اور یہ کہ اتر کر ہم نے اس میں ایک پیالے سے پانی پیا تھا، اور اس میں ایک اونٹ بھاگا اور ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ اب آگے قافلہ کب آئے گا؟ تھے مکہ کے مشرک، تھے مکہ کے مشرک، مگر ان کا بھی نظریہ تھا کہ نبی سچے ہیں تو کل کی خبر بتائیں گے۔ پوچھتے ہیں قافلہ کب آئے گا؟ اب آپ سوچیں، اب سائنس ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، اگر فلائٹ کا ٹائم رات 11 بجے ہے تو ضروری نہیں 11 بجے ہی آئے، ہو سکتا ہے 11:05 پہ آئے، ہو سکتا ہے 10 پہ آئے، 11:15 آئے، 11:30 آئے، یا 11:45 آ جائے۔ اب اس پر پوری نبوت کا مدار ہے کہ ہمیں بتاؤ قافلہ کب آئے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قافلہ فلاں دن طلوع شمس کے وقت آئے گا۔ یہ 4 بجے 5 بجے 6 بجے یہ تو پیمانے تھے ہی نہیں، اور طلوع شمس تو واضح چیز ہے، طلوع شمس فلاں دن طلوع شمس کے وقت قافلہ آئے گا۔ یہ مدت جو ارشاد ہوئی منزلوں کے حساب سے قافلہ کے لیے بھی کسی طرح کافی نہ تھی، یعنی سرکار نے جو فرما دیا دن، منزلوں کے لحاظ سے اتنے دنوں میں قافلہ نہیں آ سکتا تھا، وہ وقت کافی نہیں تھا۔ اب ایک طرف صحابہ ہے، دوسری طرف مشرکین مکہ ہے۔ مشرکین مکہ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس دن کا سورج طلوع ہو اور قافلہ نہ آئے، اور صحابہ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو ہی سورج طلوع ہو تو قافلہ آ جائے۔ دوسرے لفظوں میں پوری نبوت کے لحاظ سے ایک چیلنج ہے، اور صحابہ سارے اس سوچ پر ہیں کہ جو خبر سرکار نے دی ہے غیب کی وہ سچی ثابت ہو، ساری نبوت اس پہ ہے، وہ خبر سچی ثابت ہو۔ اگلی بات کرنے سے پہلے میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج مسلکوں کی جنگ میں کون ہے جن کی سوچ وہ ہے جو اس وقت مکہ کے مشرکوں کی تھی، اور کون ہے جو اس سوچ پہ ہے جو اس وقت صحابہ کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ یعنی ایک غیب کی خبر کا مسئلہ ہے، صحابہ کہتے ہیں ہر حال میں سچی ہونی چاہیے، سچی ہوگی، اس سوچ میں ہے، اور دوسری طرف مشرک ٹولہ ہے، ان کو ہے کہ کہیں 1 منٹ کا بھی فرق ہو جائے تو ہم پوری نبوت کا انکار کر دیں گے،
اس بیس پر دیکھو معاذاللہ ان کی تو خبریں ہی سچی نہیں ہوتی. اس صورتحال میں اعلی حضرت رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ جب وہ دن آیا کفار پہاڑ پر چڑھ گئے کہ کسی طرح آفتاب چمک آئے اور قافلہ نہ آئے تو ہم کہہ دیں کہ دیکھو معاذ اللہ وہ خبر غلط ہوئی. یہ ان کی طرف تھی. کچھ جانب شرق طلوع آفتاب کو دیکھ رہے تھے اور کچھ جانب شام راہ قافلہ پر نظر رکھتے تھے. دونوں طرف انہوں نے کیمرے فٹ کر لیے, آنکھیں لگائی ہیں, کچھ اس انتظار میں ہے مشرق کی طرف کہ سورج طلوع ہو جائے, بس صرف تھوڑا سا طلوع ہو جائے تو ہم کہیں دیکھو کوئی نہیں آیا تو نبوت ہی صحیح نہیں, یعنی غیب کی خبر غلط ہو گئی ہے معاذ اللہ. دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ شام کی طرف قافلے کو. اعلی حضرت لکھتے ہیں ان میں سے اب بالکل دونوں طرف نگاہیں لگا کے کھڑے ہیں, ان میں سے ایک نے کہا وہ آفتاب چمکا, کہ ان میں سے دوسرا بولا وہ قافلہ آیا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اب دیکھیے یہ مشرک ہے. ایک ٹولے نے کہا وہ آفتاب چمکا, دوسرے نے کہا وہ قافلہ آیا. تو یہ لکھ کر اب آگے ہمارا آج والا موضوع شروع ہو رہا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں یہ ہوتی ہے سچی نبوت, یہ ہوتی ہے سچی نبوت. بولو سارے, یہ ہوتی ہے سچی نبوت کہ جس کی خبر میں سرے منہ فرق آنا محال ہے. بال جتنا بھی فرق نہیں آ سکتا, بال جتنا بھی فرق نہیں آ سکتا. یہ لکھ کے اعلی حضرت لکھتے ہیں قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی. قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی. جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی یہ تعویل کر رہے ہیں, وہ تعویل کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے خلافت مان رہے ہیں, کوئی کہتا ہے ظلم مان رہے ہیں, کوئی کہتا ہے مجدد مان رہے ہیں اپنے اس کانے کو, کوئی کہتا ہے نرم ہاتھ رکھو, ماموں ہے, چچا ہے, برادری ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی. قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ایک بات میں بھی کہیں فرق پڑ جائے تو دعوی نبوت معاذ اللہ غلط ہو جائے گا. ایک بات میں بھی دی ہوئی خبر ایک بھی اگر معاذ اللہ غلط ہو گئی تو پھر دعوی نبوت نہیں صحیح. یہ کفار مکہ کی بھی سوچ تھی کہ نبی سچا ہوتا ہے, نبی کی غیب کی خبریں سچی ہوتی ہیں, نبی کی پیشین گوئی سچی ہوتی ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں مگر یہ جھوٹا نبی, مرزا مگر یہ جھوٹا نبی ہے کہ جھوٹ کے پھنکے اڑاتا ہے, اور نہ وہ شرماتا ہے اور نہ اس کے ماننے والوں کو اس کا حس ہوتا ہے. نہ وہ خود شرماتا ہے نہ اس کے ماننے والوں کا احساس ہوتا ہے. یعنی وہ جھوٹا اور اس کے ماننے والے جھوٹے. ان کی عقلیں اتنی زنگ آلود ہیں کہ اس سے تو مکہ کے مشرکوں کی عقل اچھی تھی. مشرک ضرور تھے مگر قادیانی نہیں تھے. یہ قیامت تک جملہ یاد رکھنا, مشرک تھے مگر قادیانی. وہ ابو جال کا ٹولہ وہ مشرک تھے مگر قادیانی نہیں تھے. قادیانی تو کتنا بدتر ہے, مشرک ہو کے انہیں یقین تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے کہ قافلہ فلان دن آئے گا, اگر تھوڑا جا بھی فرق پڑ جائے تو ہم ان کی ساری نبوت کو چیلنج کر دیں گے. دیکھو تو تمہاری خبر ہی نہیں سچی ہوئی, اگر سچی ہوتی تو ہم نبی مانتے. یعنی ان کے نزدیک بھی
نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی خبر سچی ہو 100%، تھوڑا سا بھی فرق اس میں نہ ہو۔ اور مرزا کیا کہتا ہے؟ الحض کہتے ہیں کہ بلکہ دری کمال شوخ با چشم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، ہاں ہاں اگلے 400 انبیاء کی بھی پیش گوئیاں غلط ہوئیں۔ کہ مرزا قادیانی اپنے جھوٹ کے ثابت ہو جانے پر دیگر 400 نبیوں پر بھی معاذ الزام لگا رہا ہے کہ میری باتیں غلط ثابت ہو گئی ہیں تو ان کی بھی تو غلط ہو گئی تھی، حالانکہ کسی نبی کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہوئی۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ قادیانیت سمجھانے کے لیے لوگوں کو یہ حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اور سمجھتے ہیں کوئی معاملہ نہیں۔ یہ مثال دے کر کہ ایک طرف قادیانی ہے، وہ خود بھی جھوٹ بولتا ہے، دعویٰ نبوت کا کرتا ہے اور جھوٹ پر کہتا کوئی نہیں میری بات جھوٹی ہو گئی ہے، تو معاذ اللہ 400 نبی پہلے ان کی بھی جھوٹی باتیں ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو بھی جھوٹا قرار دے کر پھر بھی نبی کہتا ہے اور پہلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی جھوٹ کو جائز سمجھتا ہے، حالانکہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور دوسری طرف قریش مکہ ہے، وہ ایک خبر کے لحاظ سے بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جھوٹی ہو جائے تو بندہ نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ سینکڑوں خبری جھوٹی مان کر بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لہذا اعلی حضرت عوام اہل سنت اور سادہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ قادیانیت کیا ہوتی ہے، قادیانیت کیا بلا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ کے مشرک تھے مگر قادیانی نہیں تھے، کہ ان کی سوچ اس لحاظ سے قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی، اگرچہ ان میں کسی لحاظ سے کوئی خیر نہیں، لیکن قادیانیت کیسی بلا ہے اور کیسا پاگل پن ہے اور کیسا مجنون پن ہے، اور اس میں عقل کیسی ماری جاتی ہے۔ حالانکہ ابو جال سم بکمن عمجن ساری موریں لگی ہوئی تھیں، مگر پھر بھی اتنا تو تھا کہ نبی سچا ہوتا ہے، نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، اتنی بات پھر بھی مشرکین مکہ کو حاصل تھی اور قادیانیوں کو تو یہ بھی حاصل نہیں۔ لہذا لوگوں دور رہنا قادیانیت سے۔ تم ابو جہل کا نام سنتے ہو تو نفرت کرتے ہو، کفر کا حوالہ اور شرک کا حوالہ۔ لہذا اگر کہیں قادیانیت کا نام سنو، قادیانیت کی بدبو آ جائے اور قادیانیت کے لحاظ سے پتہ چل جائے تو ابو جہل سے جو نفرت ہے اس سے بڑھ کے نفرت کرو، اس ٹولے سے، ان لوگوں سے، اس واسطے کہ نبوت کے بارے میں ان کی سوچ تو اس ابو جہل سے بھی زیادہ گندی تھی کہ وہ ٹولہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر نبی ہوگا تو خبر سچی ہوگی، اور یہ نبی مان کے پھر بھی کہ نبوت کے ساتھ جھوٹ کو اکٹھا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ 400 نبیوں نے بھی جھوٹ بولا تھا۔ تو اس بنیاد پر اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے معراج کے مسئلے سے بھی یہ ثابت کیا کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا معراج کے موضوع کے لفظ سے واضح نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف اس کی میں تھوڑی سی تشریح بخاری شریف سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو ذکر کیا اس کے لحاظ سے بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، یعنی جو بندہ نبوت کو سمجھ جائے کہ نبوت شان کتنی ہے، نبوت مقام کتنا ہے، تو پھر کبھی بھی وہ ان کے جھانسے میں نہیں آئے گا۔ اور اصل میں معاشرے میں کچھ لوگوں نے نبوت کا تعارف جب یوں کرایا ہے، ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 پیر ہمارے بھی 2 پیر، میر بھی کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اگر انہی کو ہی بالآخر ختم نبوت کا محافظ سمجھا جائے گا تو پھر چور کون ہے؟ اس بنیاد پر حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 3632 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے مکہ مکرمہ آئے. میں اس کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اچھی طرح سمجھ آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا چکے تھے اور ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا تھا، اور سعد بن معاذ چونکہ انصاری ہیں مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور سرکار کے غلام بن گئے. شوق ہوا کہ میں جا کے عمرہ کراؤں. اب ادھر قریش مکہ کا قبضہ تھا، مکہ مکرمہ میں عمرے پر بھی قبضہ تھا اور انہوں نے بھی کئی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں. بدر کی لڑائی ابھی نہیں ہوئی، سرکار مدینہ منورہ میں ہے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے مکہ مکرمہ آ گئے اس بیس پر کہ قریش مکہ میں ان کا دوست تھا ایک، انہیں تھا کہ وہ کم از کم عمرہ تو مجھے کرنے دے گا. اس کا نام تھا امیہ، اور یہ دوستی پہلے کی تھی، اب یہ دوستی ٹوٹنے والی ہے. امیہ بن خلف جو بڑا بدبخت انسان تھا، مکہ مکرمہ کا جو قبضہ گروپ تھا اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی یہ تھی کہ یہ جب صفوان امیہ بن خلف ابی صفوان یہ جب شام جاتا تھا جاہلیت کے وقتوں میں، اور حضرت سعد بن معاذ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، تو یہ رستے میں مدینہ منورہ جس کو اس وقت جسرب کہا جاتا تھا وہاں یہ رکتا تھا، دوستی تھی، اور پھر آگے شام جاتا تھا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب عمرہ کرنے آئے نازل فقال امیہ لسعد انتظر حتی اذا انتصف النہار وغفل الناس انطلقت فتفت، کہا کہ تم انتظار کرو، ابھی عمرے کے لیے نہ جاؤ، یعنی دن کے پہلے پیر وہاں ابو جہل بھی ہوگا، دوسرے بھی ہوں گے، وہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، طواف نہیں کرنے دیں گے، تم انتظار کرو. دوپہر کے وقت کا، تو دوپہر کے وقت لوگ گھروں میں آرام کرنا شروع ہو جائیں گے، غافل الناس، ادھر کسی کی توجہ نہیں ہوگی، تو میں تجھے عمرہ کروا لوں گا، طواف تم کر لینا. لہذا دوپہر کا انتظار کیا گیا. غافل الناس کہتے انطلقت فتفت، حضرت سعد کہتے میں گیا اور میں نے طواف شروع کیا. فبینما سعد یطوف اذا ابو جہل، وہ جس کا خطرہ تھا وہ آ گیا. حضرت سعد دوپہر کے وقت امیہ کے کہنے پر جب طواف کرنے لگے تو اوپر سے ابو جہل آ گیا، یعنی اتنا ان کا کنٹرول تھا. تو کہتا من ھذا الذی یطوف بالکعبہ، یہ کون ہے جو کعبے کا طواف کر رہا ہے، یعنی اتنا حق رکھتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر کون طواف کرے، کعبہ ہمارا ہے، یہ کون طواف کر رہا ہے. فقال سعد انا سعد، میں سعد ہوں. تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ اتنے معروف تھے کہ ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ انصاری ہیں اور یہ صحابی ہیں. لہذا وہ کمینہ کہنے لگا تطوف بالکعبۃ آمنہ وقد آویتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی اپنے پاس مدینہ منورہ میں، اور تم یہاں امن سے طواف کر لو گے، یہ کیسے ہو سکتا؟ یعنی ہمارے بڑے دشمن کو تم نے پاس رکھا ہوا ہے اور ادھر ہماری سلطنت میں تم کعبے کا کہ طواف کرو، یہ نہیں ہو سکتا. جب اس نے روکا فتلاحیا، تو میں ہو گئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا. وہ بولتا تھا، حضرت سعد بھی بولتے تھے. فقال امیہ لسعد لا ترفع صوتک علی ابی الحکم فانہ سید اہل الوادی. تو آپس میں کافر دوست تھے، اب دوستی پیش نظر نہ رکھی. تو امیہ نے حضرت سعد سے یہ ریکویسٹ کی کہ اپنی آواز ذرا پست رکھو، کہ وہ تو ہمارا سید اہل وادی ہے، پوری وادی کا سردار ہے ہمارا، اور وہ بولتا ہے تم اس سے چڑھ کے بولتے ہو، تو یہ بات مسئلہ خراب ہو جائے گا.
تم اس کا ہمارے سردار صاحب کا کچھ خیال رکھو. جس وقت روکا امیہ نے حضرت سعد کو سید اہل وادی کہہ کر ابو جہل کو کہ اس کا بڑا ادب ہے، تو حضرت سعد بول پڑے. آپ نے کہا واللہ لئن منعتنی ان اطوف بالبیت لأقطعن متجرک بالشام، اگر تم نے مجھے طواف نہ کرنے دیا تو میں تمہارا شام تجارت کا رستہ بند کر دوں گا، پھر تم ادھر نہیں جا سکو گے. یہ دھمکی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی. فجعل امیہ یقول لسعد لا ترفع صوتک وجعل یمسکہ، تو حضرت سعد کو امیہ روک رہا تھا آواز اونچی نہ کرو، تو حضرت سعد صرف آواز ہی اونچی نہیں کر رہے تھے بلکہ ابو جہل کو تھپڑ مارنے کی بھی کوشش کر رہے تھے. فجعل یمسکہ، اور وہ پکڑ پکڑ کے حضرت کو پیچھے کر رہا تھا. امیہ حضرت سعد کو پیچھے ہٹا رہا تھا کہ کہیں یہ تھپڑ مار نہ جائیں. جب یہ ہٹا رہا تھا تو حضرت سعد نے ایک انکشاف کر دیا. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. حضرت سعد نے ایک انکشاف کر دیا. دانا عنک فإنی سمعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انہ قاتلک. امیہ تو اپنی خیر منا، تو درمیان میں کیوں آتا ہے؟ میری اور ابو جہل کی بات ہو رہی ہے اور تو درمیان میں آ کے مجھے روکتا ہے. تو اپنی خیر منا. میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ تجھے قتل کریں گے. اب امیہ کو اپنی پڑ گئی، وہ ابو جہل والا مسئلہ بھول گیا. حضرت سعد نے پردہ اٹھا دیا. تو پتہ نہیں تجھے تیرا کیا حشر ہونے والا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بارے میں یہ فرما چکے ہیں مدینہ منورہ میں کہ وہ تجھے قتل کریں گے. جب تو نے بچنا ہی نہیں تو تجھے ابو جہل کی غلامی کے حفاظت کے پہرے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اپنی خیر منا. اب دیکھنا، ایک مشرک، ایک پکا کافر، اس کو خبر مل گئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں میرا فیصلہ ان کی طرف سے کر دیا گیا ہے میرا کہ وہ مجھے قتل کریں گے. اور میں کہوں گا اگر کوئی اس بات پر بیٹھا ہوا بندہ سن کے فوراً غصہ نہ کرے، بعد میں تو سمجھ آ جائے گی. کہوں گا میں کہ وہ امیہ مشرک تھا مگر وہابی نہیں تھا. مشرک تھا، مشرک تھا مگر وہابی نہیں تھا کہ کہتا کہ نبی کو کیا خبر. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ بخاری شریف سے دکھانا میرا کام ہے اور باقی نظریہ اپنا اپنا ہے. اگر یہ نظریہ ان کا نہ ہو وہابیوں کا تو مجھے جھوٹا کہنا. وہ کہتے ہیں نبی کو تو کل کا پتہ نہیں، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. تو اگر امیہ کا عقیدہ وہابیوں والا ہوتا تو امیہ کہتا سعد کیا تم باتیں کرتے ہو، میرے بارے میں کیا بتا سکتے ہو؟ ان کو تو کل کی خبر نہیں، ان کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. اور رد بھی کرتے اور پھر دل میں امیہ رد کر کے کوئی غم نہ رکھتا. لیکن یہاں اس کے تو طوطے اڑ گئے. وہ ابو جہل والا مسئلہ سارا یاد ہی نہیں رہا. اتنا اثر ہوا اس خبر پر، اتنا اثر ہوا کہ یہاں لکھا ہے جس وقت اس نے یہ بات سنی تو سن کے جس طرح بڑی ہی عجیب بات ہو تو بندہ دہراتا ہے. کہا حضرت سعد نے فإنی سمعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انہ قاتلوں کا، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تجھے قتل کریں گے. تو کہتا ہے یا مجھے، امیہ حضرت سعد کو مجھے قتل کریں گے، میرے بارے میں کہا ہے. تو حضرت سعد نے کہا نام، تیری ہی بات کر رہا ہوں، تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں گے، یہ مجھے انہوں نے بتایا ہوا ہے. اب
इसका लफ्ज काला, ये बोलने लगा एक मुशरिक। कौन? उमैया बिन खलफ, और है बुखारी। काला, सरकार की गैब की खबर पर उसका रद्द अमल क्या था? एक जाली उम्मती कहे कि क्या पता उनको क्या बता सकते हैं। मुशरिक था उमैया बिन खलफ, चोटी का मुशरिक। लेकिन जिस वक्त ये बात आई, कहता वल्लाही मा यकज़िबु मुहम्मदुन इज़ा हद्दसा, खुदा की कसम है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात करते हैं सच्ची करते हैं। हालांकि ऐसी खबर बंदा जिद से भी टाल देता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे मरूंगा, मैं कैसे मरूंगा। या उन्हें यह भी कह सकता था वो मदीना मुनव्वरा में चले गए हैं, हम मक्का मुकर्रमा में हैं, इतना फासला है, ना इधर आएंगे ना मैं जाऊंगा, वो मुझे कत्ल कैसे करेंगे। या हट धर्मी से झगड़े में कम से कम बंदा बात टाल देता है, ये समझते हुए भी कि सच्ची है, टाल देता है, लेकिन टाल ना सका। उमैया ने कहा खुदा की कसम है वल्लाही मा यकज़िबु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हद्दसा। ये मुशरिक था मगर मुनकिर इल्मे गैब नहीं था कि नबी है, अगर खबर दी है तो फिर सच्ची दी है। लिहाजा अबू जाल वाला मसला भूल गया, सीधा अपनी बीवी के पास घर गया, उमैया बिन खलफ। वहां अबू जाल के तकद्दुस पे जो पहरा दे रहा था वो बात भूल गई कि अपनी बात आ गई कि मैं तो कत्ल हो जाऊंगा। और है मुशरिक, लेकिन खबर पर इतना यकीन है कि बात सच्ची है। लिहाजा फौरन घर वाली के पास गया, वहां जाके कहता है अमा तालमीना, तुझे पता नहीं है। यानी घर वाली को जाकर जैसे कोई बड़ी खबर हो कि जो हर किसी तक पहुंची होनी चाहिए, वो इस तरह बयान की जाती है। घर जाके उससे कोई बात नहीं करता। अमा तालमीना, तू नहीं जानती, तू नहीं जानती इस चीज को। कौन? मा काल अली अखी अल यसरबी, वो मेरे यसरबी भाई साद ने मुझे क्या कहा है, तुम्हें नहीं पता? तो उसने क्या, मुझे तो नहीं पता। वमा काला, क्या कहा है उसने? वो तवाफ करने गया था तेरे साथ, उसने तुझे क्या बता दिया है कि तेरे रोंगटे खड़े हैं? कहने लगा काला ज़ामा अन्नहु समिअ मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़उमु अन्नहु कातिली, कि उसने ये दावा किया है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से वो सुन के आया है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। अब वो मुशरिका थी, वाबन नहीं थी। अब उसका रद्द अमल सुनो। यानी वो ये भी कह सकती थी नहीं हौसला कर, सहारा कर, कैसे हो सकता है, बुत हमारे मुहाफिज हैं, कैसे वो बता सकते हैं, उनको क्या पता है। ये बुखारी है और हमारी है और सारे की सारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। नारा लगाओ डी चौक वाला, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मोहतरम शामिल हजरात, तशरीफ रखिए। अब लफ्ज सुने, बात चूंकि मुकम्मल करनी है। अब यहां पर उसने जो सुना, हंगामी तौर पर खबर सुनी, तो जवाब उसका क्या था? मुशरिका थी। कहने लगी जवाब में, कालत फवल्लाही मा यकज़िबु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम है मेरे शौहर, मोहम्मद तो झूठी बात नहीं करते। मुशरिका होके
خبر والی جہت جو نبی کی ہوتی ہے اس پر مشرکہ یعنی قادیانی دعویٰ نبوت کر کے کہتا ہے کہ نبی جھوٹ بول جاتے ہیں، 400 نبیوں نے جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ، اور ادھر مشرکہ ہے وہ سرکار کے بارے میں کہتی ہے، کہنے لگی واللہ ما یکذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی خبر نہیں دیتے، غیب کی سچی خبریں دینے والے ہیں۔ ہمیں یہ طبقہ کھینچ کھینچ کے مشرکوں کے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ اہل سنت پر شرک کے فتوے، میں فتوہ نہیں لگاتا، میں صرف بخاری کے لفظ پیش کرتا ہوں۔ عقیدہ ان کا ہے، لفظ بخاری کے ہیں کہ کس کی سوچ مشرکوں سے ملتی ہے یا کس کی مشرکوں کہ بلکہ وہاں پر یہ صورتحال بن گئی کہ وہ مشرک ہو کر بھی نبی کے بارے میں وہ کنسیپٹ نہیں رکھتے تھے جو یہ کلمہ پڑھ کے رکھنے والے ہیں۔ اب آگے ہوا کیا؟ بخاری میں سب کچھ لکھا ہے۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد واپس چلے گئے، وقت آیا جنگ بدر کا۔ جب جنگ بدر کا وقت آیا، فلما خرجوا الى بدر وجاء الصریخ، ابو جہل نے سب کو تیار کیا، نکارہ بج گیا کہ نکلو سارے بدر کی طرف۔ تو یہ امیہ بھی گھر کپڑے پہننے کے لیے تیاری کرنے گیا۔ جب گھر گیا، قالت لہو امراتہو اما ذکرتا ما قال لک اخوک الیسربی، ما قال اخوک الیسربی، کہا تو بدر جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، تجھے ہوش نہیں کہ سعد نے خبر کیا دی تھی تیرے بارے میں؟ تو مرنے جانا چاہتا ہے؟ یاد کر یسربی بھائی تیری خبر سنا کے گئے اور تو مر جائے گا، محمد عربی تجھے قتل کر دیں گے، اس واسطے میں تو تجھے بدر نہیں جانے دوں گی۔ گھر بیوی نے جھگڑا کر دیا۔ اب جس وقت بیوی نے جھگڑا کیا، فَأَرَادَ اللَّهَ يَخْرُجَ، اس نے کہا چلو پھر بیوی کا کہنا بھی سخت ہے تو میں نہیں نکلتا۔ ابو جہل بلانے آ گیا۔ فقال له ابو جہل انك من اشراف الوادی فسر یوما او یومین، بیوی نے پکڑا بڑا مگر ایف آئی آر سرکار نے کاٹی ہو تو چھڑائے کون؟ بیوی نکلنے نہیں دیتی کہ تو قتل ہو جائے گا، محمد عربی نے غیب کی خبر دی ہے تیرے بارے میں اور نبی خبریں سچی دیتے ہیں۔ وہ مشرکہ تھی، قادیانن نہیں تھی۔ اس نے کہا سچی خبر دیتے ہیں، نبی کی خبر سچی ہوتی ہے، لہذا تو قتل ہو جائے گا۔ چونکہ ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا سرکار کی نبوت کا، لیکن حسد نہیں ماننے دے رہا تھا۔ تو اب جس وقت اس نے روکا تو ابو جہل آ گیا۔ اس نے کہا انکا من اشراف الوادی، عام بندہ نہ نکلے تو مسئلہ اور ہے، اور اگر سردار ہی نہ نکلے تو کون نکلے گا؟ انکا من اشراف الوادی، یہ اسے سید الوادی کہہ رہا تھا، وہ اس کو شریف وادی کہہ رہا تھا۔ اشراف وادی سے تم ہو تو تم سر یومن او یومین، ایک بار نکل جاؤ سب کے سامنے، چلو ایک دن کا سفر کرو یا 2 دن کا، آگے جا کے کون حاضری لگائے گا؟ اب سب کی حاضری لگ رہی ہے کہ کون بدر جاتا ہے کون نہیں جاتا۔ اب نہیں نکلو گے تو حوصلے پست ہو جائیں گے جوانوں کے، اب نکلو، ایک دن یا 2 دن سفر کرو، آگے واپس موڑ آنا اور آگے نہ جانا، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ لہذا یہ کہہ کر اس نے امیہ کو گھر سے نکال لیا۔ فسار معہم، آگے گیا تو اس کے ساتھ وہ ہو گئے جو مسلسل اس کو چیک کر رہے تھے کہ اس کی تو ہر گھڑی تلاشی لینی ہے کہ کہیں پیشاب کے بہانے واپس نہ بھاگ جائے، لہذا واپس نہیں مڑ سکا۔ جو خبر دی غیب کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے فضل سے وہ خبر سچی ثابت ہوئی اور امیہ قتل ہو گیا۔ یہ بخاری شریف سے یہ حدیث خبر کے مسئلے پر
نبوت کے لحاظ سے جو آلت نے لکھا نا کیس سے، تو مشرکین مکہ کی سوچ اچھی تھی، اس قادیانی سے تو یہاں دیکھو مکہ کے مشرک ہیں، اور خبر میں بخاری شریف سے دکھا رہا ہوں، ان کو ملی غیب کی خبر۔ آگے موضوع اگرچہ دونوں کا مشترکہ ہو گیا ہے، وہ مکہ کے مشرک کے مقابلے میں قادیانی ہو یا ختم نبوت کا اعلان مان کے اندر سے علم غیب نہ ماننے والا ہو، یہاں اس بات پر اہل سنت و جماعت کو اللہ نے یہ حقانیت دی ہے، میں ببانگے دہل کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا سرکار دیکھ رہے تھے، ہر بیماری کا علاج فرمایا ہے اور ہر فتنے سے اپنی امت کو خبردار فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، سبحان اللہ، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، لبیک۔ بلکہ اس مسئلہ میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا، کس کا؟ یہود کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سبحان اللہ، بہت اور وہ مناظرہ جیتے تب تھے جب سینے میں مسلک اہل سنت تھا، اللہ اکبر، کیا بات، دلیل خبر کے مسئلے پر۔ سبحان اللہ، بخاری شریف میں کتاب الشروط کے اندر حدیث نمبر 2730 ہے کہ جس وقت اہل خیبر نے حضرت عبداللہ بن عمر پہ حملہ کیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، خیبر والوں سے جب خیبر فتح ہوا تھا تو ایک معاہدہ کیا گیا تھا کہ وہ یہی رہیں گے اور زمین مسلمانوں کی ہے اور وہ کاشتکاری کریں گے، انہیں رکھا گیا کہ رہو خیبر میں یہود کو۔ اب جس وقت انہوں نے دہشت گردی کی کہ رات کا وقت تھا، عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا، ان کے ہاتھ توڑے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اعلان کیا، اس اعلان کے اندر یہ تھا کہ اپنی جو کچھ چیز اٹھا سکتے ہو اٹھا کے لے جاؤ، راتوں رات نکل جاؤ یہاں سے۔ فلما اجمع عمر علی ذلک اتاہ احد بنی ابی الحقیق، تو یہود کا بہت بڑا مناظر آ گیا، اس نے کہا امیر المومنین عمر، تمہیں اپنی نبی کی تعلیمات کا کوئی پتہ نہیں؟ اتنا زبردست اس کا انداز تھا حضرت عمر پر چڑھائی کرنے کے لیے کہ نبی تمہارے ہمیں یہاں رکھ کے گئے ہیں، تم نبی کے خلیفے ہو اور ہمیں یہاں سے نکالنے کے آرڈر جاری کر رہے ہو، تمہارا حکم بڑا ہے یا تمہارے پیغمبر کا حکم بڑا ہے؟ یہ اس کا انداز تھا۔ آ کے کہنے لگا یا امیر المومنین اتخرجنا وقد اقرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں نکال رہا ہے کہ نکل جاؤ خیبر سے؟ حالانکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اقرنا، وہ تو ہمیں قرار دے کے گئے، وہ ہمیں اقامے دے کے گئے ہیں، ہمیں یہاں رکھ کے گئے ہیں، اور تم ان کے خلیفہ ہو کے اتخرجونا، کیا تم ہمیں نکال رہے ہو یہاں سے؟ وعاملنا علی الاموال، انہوں نے ہم سے معاملہ کیا تھا کاشتکاری کا، ہمیں یہاں رکھا تھا، وشرط ذلک لنا، ہماری شرطیں طے ہوئی ہیں، تم کیسے ہمیں خیبر سے نکالنا چاہتے ہو؟ اب جواب میں عمر بولنے لگے ہیں، دوسرے لفظوں میں جواب میں عقیدہ علم غیب بولنے لگا ہے، دوسرے لفظوں میں جواب میں عقیدہ ختم نبوت بولنے لگا ہے، اور جواب میں امام احمد رضا بریلوی کا فیضان
بعد والوں کے لیے جو آیا وہ بولنے لگا۔ حضرت عمر تو اصل ہے، لیکن جس کو بعد میں سنیت یا بریلویت کہا گیا یہ وہی ہے جو وہاں سے چل کے آئی۔ اب سنو جواب، حضرت عمر جواب کیا دینے لگے؟ ادھر اتنا سخت اعتراض ہو گیا کہ تمہارے نبی کی بات مانے یا تمہاری مانے؟ تم کہتے ہو نکل جاؤ، نبی کہہ کے گئے یہیں رہو۔ اگر سرکار غیب کی خبریں نہ دیتے ہوتے اور امت کا عقیدہ سرکار کے بارے میں غیب کی خبروں کا نہ ہوتا اور نبی کی یہ شان نہ ہوتی تو حضرت عمر معاذ اللہ مناظرہ ہار جاتے، جیتے کیسے؟ سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، فقال عمر اظننت انی نسیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے یہود کے مناظر، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سرکار کا علم غیب والا فرمان بھول گیا ہے؟ مجھے نہیں بھولا، سن سرکار نے کیا فرمایا تھا، میں سرکار ہی کا خادم ہوں، سرکار کی تعلیمات پر چل رہا ہوں، سرکار کے کہنے پر میں نے تمہیں نکالا ہے، سرکار خبر دے کے گئے تھے، اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب بات بڑی اہم ہے، کیا میں بھول گیا ہوں وہ جو سرکار نے فرمایا تھا؟ تیرا یہ خیال ہے یہودی، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے نبی کا فرمان یاد نہیں رہا؟ مجھے یاد ہے۔ کیا فرمان؟ کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کیف بک اذا اخرجت من خیبر تعدو بک قلوسک لیلۃ بعد لیلۃ۔ جب معاہدہ ہوا تھا تو سرکار نے فرمایا تھا تیرا نام لے کے اس وقت کیا صورتحال ہوگی تمہاری جب تمہیں خیبر سے نکالا جا رہا ہوگا۔ کیف بک اذا اخرجت من خیبر، جب معاہدہ ہو رہا تھا تو سرکار نے تو بتا دیا تھا کہ ایک دن تمہیں نکلنا ہی ہے، اگرچہ آج ہم رکھ رہے ہیں، لیکن کیف بک اس وقت کیا صورتحال ہوگی اذا اخرجت من خیبر، جب تجھے خیبر سے نکالا جائے گا، تعدو بک قلوسک لیلۃ بعد لیلۃ، تھوڑا سا نہیں نکالا جائے گا، تمہیں لے کے تمہاری اونٹنیاں کئی راتوں تک سفر کرتی رہیں گی، ایک رات کے بعد دوسری رات مسلسل تم سفر کر کے دور نکلو گے حجاز سے، ایک وقت آئے گا تمہیں حجاز چھوڑنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا جو سرکار نے خبر دی تھی وہ وقت آ گیا ہے۔ اب اس موضوع کو بھی ذہن میں رکھو، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی کو تو کل کی بھی خبر نہیں، تو پھر سرکار سے یہ ثابت کیسے کروا رہے تھے کہ رکھا سرکار نے ہے تو نکالا بھی سرکار نے ہے؟ سرکار فرما کے گئے ہیں کہ تمہیں ایک دن نکالا جائے گا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی خبریں دینے والے ہیں، اور اتنا پکا نظریہ تھا کہ پورے یہود کے سامنے دلیل پیش کر دی، دلیل کے طور پر رکھ دیا۔ اگر وہابی والی سوچ ہوتی تو یہودی اس کو مسترد کر دیتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سرکار نے فرمایا ہے، غیب کی خبر دی ہے، اور اس غیب کی خبر کی روشنی میں میں تمہیں نکال رہا ہوں، چونکہ ہمارے آقا تاجدار ختم نبوت ہے، وہ بعد کا سارا پلان ہمیں دے کے گئے ہیں کہ بعد میں کیا ہوگا، کیسے چلے گی بات، میں اس کے مطابق چل رہا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی فلا نبی بعدی وسیکون خلفاء۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبی آئے، زمین میں انہوں نے اصلاح کی، سیاست اصلاح کی، فرمایا ایک نبی گئے دوسرے نبی آ گئے، فرمایا میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، سیکون خلفاء، اب آگے خلافت چلے گی، اب خلافت ہوگی، نبی نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں سرکار کے علم کی یہ جہت بھی واضح ہوتی ہے۔ آج جو قادیانی خلافت کے ذریعے مرزے کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ خلیفہ تھا
اور خلافت کی جہت میں نبوت تھی معاذ اللہ، تو سرکار پہلے رد کر کے گئے، نبوت جس طرح کی بھی ہونی تھی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد خلیفہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، لہذا خلافت کے اندر نبوت نہیں ہوگی جس طرح کے رافض نے علی کے لیے مان لی، یا جس طرح یہ قادیانی جو ہے وہ مرزا کے لیے مان رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلیفہ ہوگا مگر نبوت نہیں ہوگی، اور یہ چیزیں ساری خلافت راشدہ میں آگے بیان کی گئی، یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو پہلی آسمانی کتابوں میں اس امر کی وضاحت تھی وہ بھی بالکل اسی انداز کی ہے۔ یہ موجم کبیر کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے جلد نمبر 2 میں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے حضرت جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں۔ توجہ سے سننا، بڑا خاص حوالہ ہے، حدیث نمبر 1537، اس میں لکھا ہے حضرت جبیر کہتے ہیں خرجت تاجرا الی الشام فی الجاہلیہ، عہد جاہلیت تھا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ جبیر کہتے ہیں میں شام گیا، فلما كنت بأدنى الشام لقيني رجل من اہل الکتاب، جب میں شام کے قریب پہنچا تو اہل کتاب کا ایک شخص مجھے ملا، فقال هل عندكم رجل تنبأ، کیا مکہ مکرمہ میں کسی نے اعلان نبوت کیا ہے؟ قلت نعم، تو حضرت جبیر کہتے ہیں میں نے کہا ہاں، یعنی اس سے پتا چلا کہ اعلان نبوت ہو چکا تھا، اور یہ حضرت جبیر بن مطعم شام کے سفر پر تھے۔ قال هل تعرف صورته اذا رأيتها، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کے سامنے تصویریں رکھی جائیں تو کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو پہچان لو گے؟ تو حضرت جبیر کہتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ فادخلنی بیتن فیہ صور، ایک گھر کے اندر کمرے میں اس نے داخل کیا مجھے، تو اس میں کئی تصویریں پڑی ہوئی تھیں۔ فلم ارى صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تصویروں کے اندر مجھے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نظر نہیں آئی۔ فبین انا کذالک اذ دخل رجل منہم علینا، یہی ہم سوچ رہے تھے کہ ایک بندہ اہل کتاب سے اور آ گیا۔ اس نے کہا فیما انتم، کیا سوچ رہے ہو؟ فاخبرناہ، ہم نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ فذهب بنا الى منزلہ، وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ فساعة ما دخلت نظرت الى صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی اس کے گھر میں داخل ہوا تو مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نظر آ گئی۔ وَإِذَا رَجُلٌ آخِذٌ بِعَقَبِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف آپ کی صورت نظر نہیں آئی، آپ کے قدموں کے پیچھے بھی ایک شخص کھڑا ہے، اس کی بھی صورت نظر آئی۔ قُلْتُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الْقَائِمَ عَلَىٰ عَقِبِهِ، وہ اہل کتاب جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا اور وہ الہامی صورتیں تھیں، ان سے میں نے پوچھا من هذا الرجل القائم علی عقبہ، کہ یہ سامنے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ تو حضرت جبیر کہتے ہیں قال انہ لم یکن نبی الا کان بعدہ نبی الا ھذا فانہ لا نبی بعدہ وَهَذَا الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ وَإِذَا صِفَةُ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں وہ اہل کتاب کے علماء سارے اکٹھے تھے، انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے بعد نبی آتے تھے، ہر نبی کے بعد نبی آیا ہے، ہر نبی کے بعد نبی آیا ہے، اللہ ھذا، سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَهَذَا الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ،
ان کے بعد نبیوں کا دروازہ بند ہے اور خلافت کا دروازہ کھلا ہے، جس میں کسی جیت سے نبوت نہیں ہوگی۔ حضرت جبیر کہتے میں نے جب دھیان سے دیکھا اذا صفات ابی بکر رضی اللہ عنہ، مجھے اس پچھلے بندے کی شکل دیکھ کر صدیق اکبر نظر آ گئے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں خلافت جو سرکار کی خلافت ہے اس کے ذکر میں یہ بات ہے کہ سرکار کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، پہلے ہر نبی کے بعد نبی، ہر نبی کے بعد نبی، مگر یہ وہ ذات ہے کہ جن کے لحاظ سے یہ شان ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی ذکر ہے، آسمانی کتابوں میں بھی چرچا ہے، اور وہاں بھی تذکرہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہے، نبوت نہیں ہے، اور وہ خلافت نبوت سے علیحدہ چیز ہے۔ لہذا جو خلافت اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ جس میں لا نبی آبادی کا اعلان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی معنی میں کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ خلیفہ ہے کہ جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسلمہ کذاب جیسوں کے پرچچے اڑاتے ہیں۔ لہذا وہ عقیدہ ختم نبوت کہ جس کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں پہلے بھی تھا، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں ہے، 14 صدیوں میں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے چبارہ کی سرزمین پر ہم اسی عقیدہ ختم نبوت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ اس مقام پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس حقیقت کو پھر ذکر کیا جس وقت آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے چرچے کرتے ہوئے اور بالخصوص مرزا ملعون قادیانی کے کفریات بیان کیے، توجہ سے سننا، یہ 599 صفحہ ہے جلد نمبر 15 کا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ختم نبوت اتنا اہم مضمون ہے اور اس کا رد کرنا اتنا لازم ہے، اور کس طرح کا رد کہ طبرانی معجم کبیر میں وبر حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمہ کذاب، انی اشہد عدد تراب الدنیا کہ دنیا کی مٹی کے جتنے ذرے ہیں، اندازہ لگاؤ، یہاں تو صرف ضلع لیا کی جو مٹی ہے اس کے ذرے گننے پڑ جائیں تو بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ سرکار ختم نبوت کے غدار کے بارے میں رد کرنے لگے ہیں، مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ کتنی بار؟ 10 بار کہوں، 100 بار کہوں، 1000 بار کہوں، لاکھ بار، ارب کھرب بار، کتنی بار سرکار فرماتے ہیں انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمہ کذاب، دنیا میں مٹی کے جتنے ذرے ہیں میں اتنی بار گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے۔ مسیلمہ بولو، مسیلمہ، مسیلمہ، مسیلمہ کذاب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جتنے زمین کے ذرے ہیں، یعنی کتنا لازم ہے کثرت سے ان غداران ختم نبوت کو جھوٹا کہنا۔ سرکار فرماتے ہیں جتنے تراب دنیا ہے میں اس کے مطابق مسیلمہ کو جھوٹا کہتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اعلی حضرت نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ایک گواہی دینا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی کے کفریات لکھ کر، مرزا قادیانی کے بکواس لکھ کر اعلی حضرت کہتے ہیں وَأَنَا أَشْهَدُ
माँ का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी एक गवाही देना चाहता हूं। कौन सी गवाही? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलम पना का ये अदना कुत्ता, बारगाह आलम पना का ये अदना कुत्ता, लफ्ज पे गौर करना, बारगाह आलम पना का ये अदना कुत्ता। आला हजरत ये बताना चाहते हैं सरकार के दरबार का कुत्ता होना तो बड़ी शान है, अदना कुत्ता होना, तवज्जो करना इस पर, कुत्ता होना यह कोई मामूली बात नहीं कि कोई सरकार के दरबार का कुत्ता हो। यहां तो फाजिले बरेलवी जैसा बंदा अपने आप को अदना कुत्ता कह रहा है। पूरा सही आला कुत्ता तो दूर की बात है, अदना कुत्ता, यानी कुत्ता पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहलवाना इसका बड़ा स्टेटस है, इसकी बड़ी शर्तें हैं। फिर राणा सलाह का मसला हो तो फिर भी उसे बोलना पड़ता है। आला हजरत अपने बारे में कहते हैं अदना कुत्ता, यानी पूरा कुत्ता का लफ्ज तो बहुत बड़ी डिग्री है, ये ऐसे नहीं मिलती। अदना कुत्ता क्या कहता है? वादान हाय बाददे दान हाय रेग वसतार हाय आसमां गवाही देता है, जितने रेत के दाने हैं उतना, और जितने आसमान के तारे उतनी बार, और मेरे साथ तमाम मलाइका समावात व अर्द वहां मिलाने अर्श गवाह है, और खुद अर्श अजीम का मालिक गवाह है। वकफा बिल्लाह शहीदा कि इन अकवाले मज़कूरा का कायल कौन? मिर्जा कादियानी काफिर मुर्तद नापाक है। अब कितने जर्रे हैं रेत के, कितने सितारे हैं आसमान के, कितने फरिश्तों की तादाद है, ये सब चीजें जिक्र करके फाजिले बरेलवी कहते हैं मैं मिर्जा कादियानी को एक बार नापाक कहूं, मुर्तद कहूं, काफिर कहूं तो जी भरते ही नहीं, 1000 बार कहूं, 1,00,000 बार कहूं, जी भरते ही नहीं। 1 अरब 1 खरब पदम कितनी बार कहूं तो जितने रेत के जर्रे हैं मैं इतनी बार गवाही देता हूं कि मिर्जा काफिर है। जितने सितारे हैं मैं इतनी बार गवाही देता हूं कि मिर्जा काफिर है। जितनी फरिश्तों की तादाद है मैं उतनी बार गवाही देता हूं कि मिर्जा काफिर है। और आज हम ये जलसा करते हुए गवाही देते हैं, ऐ फाजिले बरेलवी जितनी बार तुमने गवाही दी उसके साथ 1 करोड़ को ज़रब दे के हम भी गवाही दे रहे हैं कि मिर्जा काफिर है, मिर्जा काफिर है, मिर्जा काफिर है, मिर्जा गुलाम कादियानी काफिर है। और अल्लाह का फजल है मैंने पंजाब असेंबली के सामने ये कहा, कादियानी टीवी ने मेरा क्लिप चलाया और कहा देखो ये मुझे हमें क्या कहता है। इसने चकवाल में आकर ये कहा, ये पंजाब असेंबली के सामने ये कह रहा है। हमने फिर उनको जवाब दिया कि जब तक जिस्म में जान रहेगी हम कादियानियों को काफिर कहते रहेंगे, हम कादियानियों के कुफर को बयान करते रहेंगे, हम खत्म नबूवत के गद्दारों का पर्दा चाक करते रहेंगे। और अल्लाह का फजल है साले गुज़श्ता में जब खत्म नबूवत के मसले पर नून लीग ने खयानत की और हलफनामा खत्म नबूवत बदला और साजिद मीर ने उसे अपने दाढ़ी के नीचे छुपाना चाहा तो चश्मे फलक गवाह है दफा 144 नाफिज की हुकूमत ने तकरीबन 900 सिपाही मेरा रास्ता रोकने के लिए खड़े थे। प्रेस क्लब के सामने मुनाजरा के लिए पहुंचना था। पूरे अहले सुन्नत की इज्जत का मसला था, खत्म नबूवत के वकार का मसला था। रब ने मुझे तौफीक दी। अभी 5 बजने में 12 अक्टूबर को 5 मिनट बाकी थे कि हमने प्रेस क्लब के गेट पर खत्म
खत्म नबूवत का नारा लगा दिया। सारी तहरीक खत्म नबूवत की फिर चली। हम गिरफ्तार हुए, थाना कोतवाली में पहुंचे और फिर आगे धरना डी चौक तक, मगर जो लफ्ज बोले थे उन पे कायम रहे। हमने राना सना पर जो फतवा लगाया, इस नून लीग की आखिरी रात तक भी हम उस पर कायम रहे, आज भी कायम है। और दूसरी तरफ हलफनामा खत्म नबूवत के गद्दारों के बारे में हमने कोई माफी उनके लिख के नहीं दी। हम आज भी उनके खिलाफ अपने फतवे पर कायम है, इस वास्ते कि खत्म नबूवत का गद्दार कभी किसी नरमी का मुस्तहिक नहीं हो सकता। खत्म नबूवत का गद्दार किसी सबूत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। और मैं कादियानी ताइफे को बताना चाहता हूं, तुम जितनी भी साजिशें कर लो, तुम व्हाइट हाउस की जितनी भी पनाह ले लो, तुम इसराइल के गुमाश्ते बनकर जो कुछ भी कर लो, खुदा की कसम खत्म नबूवत के ये मतवाले सिर्फ वुजू करेंगे, वुजू के पानी में तुम बहते चले जाओगे। जलाली तेरी जुर्रत को सलाम है, जलाली तेरी जुर्रत को, जलाली तेरी जुर्रत को, जलाली तेरी जुर्रत को, जलाली तेरी अजमत को। लिहाजा दौर हो नून लीग का या दौर हो इमरान खान का, हमारा दौर है खत्म नबूवत का, हमारा दौर है नामूस रिसालत का, हमारा दौर है सरकार से वफादारी का, हमारा दौर है इल्मुद्दीन शहीद की अदाओं का, हमारा दौर है मुमताज कादरी की वफाओं का। हर आशिक़े रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी, अहदे रवा का कौल और इकरार कादरी, फैज़े रजा से पैकरे किरदार कादरी। सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का, अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी। वो रोकते हैं एक बार नाम लेने से, मैं कह रहा हूं बरमला लख बार कादरी, मैं कह रहा हूं हाकिमों से खूब जान लो, अब हर गली में पाओगे तैयार कादरी। ये आज की बात नहीं, ये उस वक्त की बात है जब मुमताज कादरी का नाम लेने वाले थोड़े से थे। उस जमाने में दलील और हुज्जत से जब 13.5 घंटे तकरीरें करके मुमताज कादरी को दहशतगर्द साबित किया जा रहा था, उस जमाने में रब ने हमें तौफीक दी कि हमने जो बात की रब ने पूरी करके दिखा दी। लोग कहते थे वो फिर जाएगा, वो माफी मांग लेगा, तुम कहते हो सदियों का नूर है, तुम कहते हो हर गली में मुमताज आएगा। अल्लाह का फजल है, वही काफिला चला तो 60 लाख का था और आज पूरी दुनिया में वो किरदार गूंज रहा है। और इंशाअल्लाह कोई कुव्वत इस काफिले को दबा नहीं सकती और कोई कुव्वत इस काफिले को झुका नहीं सकती। लई यज़ाला अम्रो हाज़िहिल उम्मते मुस्तकीमा ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम। वोट थोड़े हो या ज्यादा हो, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मेरी उम्मत का अमर हमेशा मुस्तकीम रहेगा। यह खत्म नबूवत की खबर है। और फरमाया कोई कुव्वत भी इनको नुकसान नहीं दे सकेगी। अगरचे करबला में तो जान भी चली गई थी, नुकसान इनकी दलील को नहीं होगा, इनकी हुज्जत को नहीं होगा, इनके नजरिए को नहीं होगा। इनका नजरिया नहीं हारेगा, इनकी दलील नहीं हारेगी, इनकी हुज्जत नहीं हारेगी। इस वास्ते अल्लाह के फजल से आले सुन्नत व जमात का ये काफिला अजमत और इज्जत के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना रहेगा।